زمان سجادہ سجاد کاظمی سعید تیرا سعید میرا سعید تیرا سعید میرا سعید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین محترم، بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں فلسطین کے اوپر بم گرتے ہیں، ادھر روتے ہوئے مولوی دعا کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم سارے ڈرامہ کرتے ہیں، سارے ہم دھوکے باز لوگ ہیں، ہمیں کوئی درد نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے بھی تو بس گھر میں جائیں گے تو آرام سے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جائیں گے، تھوڑی بہت جا کے اگر دیوار وہ گریہ زاری کر لی جمعے کے دن۔ 13 لاکھ یہودی ہے دنیا میں، ہاتھ نہ چما ہے، سنا ہاتھ نہ چما ہے، بہو مہربانی تو علی، 13 لاکھ یہودی ہے، 3.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، اور ہم دعا کریں گے؟ بھئی دعا کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت تلوار اٹھانے کا ہو نا، جو تلوار اٹھانے کا اس وقت دعا نہیں کی جاتی۔ یہ ہم مسلمان ممالک کے لوگ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے آپ کے مولویوں نے فتوے دے دیے جہاد کے، سارے مسلکوں کے، کوئی اپنے 15 لاکھ جنگجو بھی لے کے آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ، یہ جو 2 دن پہلے جو فتوہ آیا ہے اس سے ہفتہ پہلے فرض نہیں تھا جہاد؟ یہ ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے۔ 18 مہینے سے یہ ظلم کا جو نیا دور ہے یہ جاری، ویسے تو جب سے مقبوضہ فلسطین ہے اس وقت سے، لیکن یہ 18 مہینے سے یہ بچوں کے مارنے کا سلسلہ، 1,59,000 بچہ جس قوم کا شہید کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، اس قوم کے مولوی کو 2 دن پہلے خیال آیا ہے؟ نہیں، خیال نہیں آیا، اجازت ملی ہے اب، ورنہ تو تم فلسطین کا جھنڈا لے کے انٹرنیشنل کرکٹ میچز کے اندر سٹیڈیم لاہور قذافی سٹیڈیم میں جا نہیں سکتے، وہاں داخل نہیں ہو سکتے، پولیس پکڑ لیتی تھی، ڈالا آ جاتا تھا۔ آپ نکلیں کوئی احتجاج نکالنے کے لیے کوئی فلسطین کے حق میں تو اس کے اوپر گاڑیاں آ جاتی تھی، فلسطین کے حق میں کیوں نکال رہے ہو احتجاج؟ جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ اجازت نہیں تھی انتظامیہ کی طرف سے، ان اناؤنسڈ، غیر اعلانیہ طور پر پابندی تھی فلسطین کے حق میں بولنے سے۔ پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، احتجاج ہوا تو مغرب میں ہوا، امریکہ میں ہوا، لاطینی امریکہ میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، آئس لینڈ میں ہوا، سینٹرل یورپ میں ہوا، مغربی یورپ میں ہوا، مشرقی یورپ میں ہوا تو چائنا میں ہوا تو جاپان میں ہوا تو فجی میں ہوا تو منگولیا میں ہوا تو غیر مسلم ممالک میں ہوا، کسی ایک مسلم ممالک میں احتجاج نہیں ہوا۔ ہم دعا کر رہے ہیں نا، ہم 13 لاکھ صہیونیوں کے خلاف 3.5 ارب سے زیادہ مسلمان دعا کر رہے ہیں، اور اب ہمارا وہ 15 لاکھ جنگجوؤں کے ساتھ ہم جا کے وہ آہنی خود لے کے وہ ڈرامے۔ تمہیں پتہ ہے اچھا اس فتوے سے کیا ہوگا؟ اس فتوے کے بعد تو فلسطین آزاد ہو جائے گا۔
مولوی کو بھی پتہ ہے ہمارے فتوے سے ہونا ہوا نہ کچھ نہیں ہے، پھر اگلے جمعے ہم دعا کریں گے۔ مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کردار نہیں ہے ہمارا، ہم کریکٹر لیس لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، ہم دھوکے دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ دین میں بھی ہم اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمیں دو ہیں، ایک ہمیں ڈر ہے، اللہ سے خوف ہے، خطرہ ہے یہ ہم سے ہماری ساری نعمتیں چھین لے گا، اور ایک ہمیں لالچ ہے ہم کریں گے تو دیر مولا نماز پڑھ رہا ہوں نا، روزہ رکھا ہے نا، دے یا سریکی چلاواں یا اردو چلاواں، گالے ہے کہ ایک گال ہے رنج دی علم دی دکھ دی ہے۔ یقین جانو میں ایویں ہاں، تو ایویں ہو، تو صحیح ایویں ہو، میں اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کریں دا پیا، ایک کردار سادہ ہی کو جے آئے، پوری امت تا ایویں ہے۔ گالی تو ہم دے دیتے نا وزیر اعظم کو، ہم بھی ایسے ہی ہیں بھئی، وہ دباؤ میں ہے، ہم دباؤ میں، ایک ڈالا تمہارے گھر کے باہر آ جائے، وہ صوفی بزرگ ہیں نا ہمارے، گڑھی کون سی ہے اس کے، نہیں گڑھی خدا بخش والے، کہ کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں، ان کا فرمان کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں، ایک ڈالا باہر آ جائے بڑے سے بڑے ایمان والے کا، کیونکہ تو ہمارے وزیر اعظم یہ خوف نہیں رکھتا، اس کے اوپر بھی کوئی پولیس انسپیکٹر ٹائپ کوئی بیٹھا تو ہوا ہے نا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، تو اس کے اوپر بھی وہ کہتا ہے میں نہ لیسا، میں کو معاف کر یار، میں میں ٹھیک ہاں۔ حاضرین محترم، قیمت دینی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک لطیفہ تھا کہ ایک سکھ تھا، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا تو اتفاق سے رمضان بھی تھے، اس نے غسل کیا، مولوی صاحب نے اس کو طریقہ بتایا، ساری نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، اس کی ایک میں اکاری تھی گئی، وہ بڑا اداس ہوا، اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا۔ اگلے دن غم کے حالت میں ایسے تھا کہ کیا آنکھ صحیح طریقے سے کھلی نہیں، سحری ہوئی نہیں، اس نے کہا یار روزہ بھی کیا رکھوں، میں نواں مسلمان ہوں، اللہ بخش سے۔ تو اس نے نمازیں تو ساری پڑھی، تراویح تو پڑھی، لیکن روزہ نہیں رکھا، تو بلوں دی بکری کاری تھی گئی۔ تو وہ لطیفہ یہ ہے کہ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اس کی مرغی پک 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 کرتی پھر رہی تھی، تو اس نے کہا تو میرے ایک وضو کی مار ہے، چپ کر۔ ہمیں لالچ ہے نا، ہمیں یار نماز پڑھ دوں، روزے رکھیں دوں، اللہ سے برکت نہیں دیندا۔ ابھی اگر آپ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اس دور میں چلے جائیں، تو اس دور میں حضور کا ساتھ دینے پہ کیا نعمتیں مل رہی تھی صحابہ کو۔ بھائی آپ صرف یہ دیکھو، آپ میرا ساتھ دے رہے ہو کسی معاملے میں، میری جماعت میں ہو یا میں سیاسی بندہ ہوں، میرے سیاسی ورکر ہو، میرے دشمن آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ پر ظلم کرتے ہیں، آپ کے جسم کے اوپر 131 سے زیادہ زخم آ جاتے ہیں جن سے خون رس رہا ہو، اور آپ وہاں ان کے چنگل سے کسی طریقے سے بھاگ آتے ہیں، اور آپ پہنچتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر میں اپنے دشمن سے معاملہ کر رہا ہوں، وہ سامنے رکھے بیٹھا ہے، تحریر ابھی دستخط ہوئے نہیں ہیں، زبانی کلامی بات ہوئی، یہاں معاہدہ ہو گیا، میں کہوں نہیں تو واپس وانجین دیکھنے، بول تو میرا ساتھ دے سے، میں اپنے طور پہ بھاگ کے آیا، اپنی کوشش سے ان سے چنگل سے نکل کے آیا، مجھے کیسے واپس کر رہے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں سلام ہے ابو جندل کے ایمان پر۔ کیا بات، کیا بات۔ کبھی تم نے سنا کہ بلال نے شکوہ کیا میری کھال ادھر گئی؟ نہیں، ہمیں نعمتیں کیا ملتی ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں روز۔ حضور کے اصحاب ارے بھوک میں مبتلا ہیں، گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے ظالموں نے، کبھی ہجرت حبشہ ہے تو کبھی وہ گھاٹی ہے ابو طالب کی، کبھی ہجرت
مدینہ ہے، وہاں جا کر بھی، کیونکہ مدینہ تو بہت چھوٹی سی بستی تھی، کچے گھر تھے، ایسے کچی پکی سی چھتیں ہیں ٹپکتی ہوئی، دروازے بھی نہیں ہیں، وہ ایسے کپڑے لٹک رہے ہیں پردے کے لیے چھجے ہوئے ہوا کے دوش پر، غریب لوگ ہیں. ارے ان کے پاس لباس میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کے پاس چولے نہیں ہیں، کھانے کو آدھی روٹی پہلے ہے، بھوک پہلے نہیں، اوپر سے یہ مکہ کے امیر مہاجرین آ گئے ہیں، امیر مہاجرین ہیں، اب یہ بھی بھوکے وہ بھی بھوکے. نبی کے چاہنے پر، نبی کا ساتھ دینے پر اللہ اور امتحان میں ڈال رہا ہے. یہ بھوک کا امتحان کیا کم تھا کہ 1000 مکے کے کافروں نے تم پر حملہ کر دیا، یہاں پر تو چین سے بیٹھنے دیتے. اب مدینہ کے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو پہلے تو قزاق مدینے میں آتے نہیں، کیونکہ قزاق وہاں جائے گا نا جہاں دولت ہے، جہاں سونا ہے، چاندی ہے. یہ تو غریب لوگ پہلے ہی کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایک آدھ بکری ہے تو ہے. اب قزاق یہاں پہ نہیں آتے، یہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جان کا کم از کم خطرہ نہیں ہے. اب حضور آ گئے، اب حضور کے ساتھ مہاجرین آ گئے، اب جان کا خطرہ بھی آ گیا، اب وہ جان کے در پہ ہیں. اب وہ بدر کے مقام پہ کتنے مہاجرین شہید ہوئے اور کتنے انصار شہید ہوئے، ذرا حساب لگاؤ. کسی نے کہا حضور ہم تو سکون سے رہتے تھے، آپ آ گئے تو یہ مصیبت. لفظ مصیبت، کسی نے کہا قیمت دینی پڑتی ہے نا بھئی، سوچ پہ آئے ہو نا، عقیدے پہ آئے ہو تو کیا ہے؟ اللہ سے صرف میرا خوف اور لالچ کا رشتہ ہے، یقین کا ایقان کا رشتہ نہیں. کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، اس کو کیسے گزارنا ہے؟ اس کے ذرا سے امتحان سے میں بدک جاؤں؟ مجھے صرف راحتیں چاہیے، میں صرف آسانیاں سمیٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اپنے 1 ایکڑ کو 4 کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی ایک فیکٹری کو 5 میں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا باپ یوسی چیئرمین تھا، اب میں MP بننے کے لیے آیا ہوں. بس یہی میرا کام ہے کہ میں راحتیں سمیٹ لوں. کوئی حق کے لیے، سچ کے لیے، اس سوچ کے لیے، اس فکر کے لیے، اس عقیدے کے لیے کوئی قربانی تو ہو جو میں دے سکوں. میں آسانیوں کا غلام ہوں، جو ایک آسانی مجھے میسر ہے وہ مجھ سے چھن جائے میں تڑپ جاؤں گا. آپ کے پاس جو آسانیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک چلی جائے آپ تڑپ جائیں گے. ایک موٹر سائیکل والا کھڑا ہے ادھر، پولیس والے نے روک لیا رات کو، ہاں بھائی تیرا موٹر سائیکل بند کریں نو دے، میں کوئی دی دے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. محفل میلاد سے آتا ہوا جوان عشق رسول سے سرشار، جھٹ جیب میں سے 200 روپے عیدی نکال کے دے. عیدی ہے یہ، رشوت ہے میرے بھائی. نہیں، تم عیدی کا نام نہ دو، تم اس کو کہہ دو غلاف کعبہ کا ہدیہ کہہ دو، یہ حلال ہو جائے گا. اگر نام بدلنے سے اسلام اندر اترتا تو ابئی کا بیٹا سب سے بڑا مسلمان ہوتا عبداللہ. اصل کیا ہے، باطن کیا ہے، وہ دے دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ میں موٹر سائیکل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ایک آسانی ہے، یہ سہولت ہے. میں تن آسانی کا غلام ہوں، میں امتحان میں نہیں آ سکتا. میرے لیے امتحان قابل قبول نہیں ہے. یہ آسانی موٹر سائیکل کی چلی جائے گی، اس کے لیے میں حرام کام جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے وعید کی ہے وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن موٹر سائیکل نہ جائے. میں بس دعا ہی کر سکتا ہوں فلسطین کے لیے، کیونکہ میرا کردار نہیں ہے. کردار جس کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈھک نہ تے کو ڈھکے نا میں کوئی ڈھک. ایک رات بڑے بڑے جوان تمہارے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، پولیس والا آ جائے حوالات میں ایک رات رہ لو، کیا ہوگا؟ خوف نکل جائے گا حوالات کا. نہیں، ڈنڈے مارتے ہیں وہ، پیروں پہ مارتے ہیں، کھا کے دیکھ لے باقیوں کو نہیں پڑے، تجھے پڑ جائیں گے، مر جائے گا.
نہیں مرتا، امتحان کے لیے تیار. بلال کی چمڑی ادھیڑ دی، سیاہ چمڑی کے نیچے سفید چربی نکال دی. بلال کا رب دیکھ رہا، کسی عقیدے کسی سوچ کے پیچھے نا. کوئی گلا، حضور میں نے تو یہ کر دیا ہے، پھر بھی حضور یہ، حضور ہم نے تو اتنی قربانیاں دیں پھر بھی یہ. بھوکے بیٹھے ہیں ابو طالب کی گھاٹی میں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ارے ایسی کوئی خاتون اتنی مالدار پورے مکہ میں تھی ہی نہیں. زیور سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہر، لدے ہوئے اونٹ مال تجارت سے، نوکر چاکر غلام، گھر مکان ایک سے زائد، امیر و کبیر خاتون، سب کچھ لٹا دیا، اسلام کی راہ میں خرچ ہو گیا. ابو طالب کی گھاٹی میں ضعیف العمری میں بیٹھی ہے خاتون، سر میں اب کالا بال نہیں ہے. کبھی گلا کیا ہو، حضور میں تو امیر ترین خاتون تھی، آج مجھ بڑھیا کو اس کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا. ارے ہم تو ایک خاتون سے بھی بدتر ہیں، ہمارے حوصلے پست ہیں، مرد کہلاتے ہیں ہم. وہ طرابلس کی جنگ میں شہید ہونے والی بچی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عبداللہ. فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں اقبال کہتا ہے، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. 13 سال کی بچی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، دشمنوں کے گھوڑے آئے ہیں، ان کی ٹاپوں کے نیچے آ کے کچلی گئی، جگہ نہیں چھوڑی، ڈری نہیں. ہم تو اس جیسے 13 سال کی بچی جیسا دل بھی نہیں ہے. کہاں کھو گیا وہ مسلم؟ کردار نہیں رہا، وہ صفہ والا کردار نہیں رہا. دیکھو دین پڑھاتے ہیں، 8 سال دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی. 8 سال کے بعد جب امتحان آیا تو میرے مدرسے کے بچے، ان کے اوپر میں نے بٹھایا ایک نگران کہ کہیں نقل نہ کر لے. اگر 8 سال دین پڑھانے کے بعد بھی مجھے ان بچوں پر نگران بٹھانا پڑ رہا ہے تو میں پہلے ہی فیل ہوں. 8 سال جس نے دین پڑھا ہو، اس کو ضرورت ہے، اس کو پتہ نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح نظر کیا ہے، غلط کیا ہے، نقل کرنا کتنی بڑی چوری ہوگا. اگر اس کو میں یہ نہیں بتا سکتا تو 8 سال میں نے اس کے بھی ضائع کر دیے، اپنے بھی ضائع کر دیے. ادھر صفہ میں میرا نبی بھوکوں کو کھانے کے آداب سکھا رہا ہے. یہ صفہ کا فیض ہے. لوگوں ہم ذکر نہیں کرتے صفہ کا، کیونکہ بڑی بڑی ہستیوں کے نام اس دور کے اوپر پردہ سا ڈال دیتے ہیں. صفہ وہ انقلاب ہے جو میرے نبی نے پیدا کیا. ہر مدرسہ، ہماری جو اصل دولت ہے، روایت ہے، وہ صفہ کی ہے، مدارس کی. مدارس امین ہیں، اس روایت کو جاری کرنا ہے. وہاں 70 تھے. آج میں کراچی میں کچھ عرصہ پہلے کراچی میں گیا، انہوں نے بتایا جی 4000 طلبہ پڑھتے ہیں. 4000 طلبہ، 4-5 منزلہ عمارت، نیچے تہ خانہ، لنگر خانہ ہے عظیم، یہ وہ فلانا. میں گیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ کیا ہے جی؟ کمپلینٹ سیل ہے، ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. اصل میں بچوں کے موبائل وغیرہ چوری ہو جاتے ہیں، جوتیاں چوری. یہ آپ کی تبلیغی جماعت جرمنی چلی گئی. میرا دوست وہاں پہ تھا، اتاشی تھا، تو کہتا ہے سر وہاں پہ بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا کیا؟ کہتے میں لے کے گیا یہاں سے جرمن لوگوں کو کہ جی ہماری تبلیغی جماعت پاکستان سے تبلیغ کے لیے آئی ہے. یہ آئے ہیں مسجد کے باہر جو ایک اسلامک سینٹر بنا ہوتا ہے، اس میں مسجد بھی ہوتی ہے، کتب خانہ بھی ہوتا ہے، خواتین کے لیے الگ جگہ. کہتے وہاں پہ انہوں نے اپنی جوتیاں بغل میں دبا لی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اصل میں وہ ہمارے پاکستان میں نا ایسے جوتیاں وغیرہ چوری ہو جاتی ہے. تو جرمن لوگوں نے کہا پھر آپ کو یہاں آنے سے پہلے پاکستان میں تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں ہم امتحان کے لیے تیار نہیں ہیں. میں حج پہ گیا پچھلے سال، اللہ کا احسان ہوا
میں مزدلفہ کی وہ پتھریلی زمین کے اوپر رات کو لیٹا ہوا تھا، ساتھ میری زوجہ، پتلی سی چٹائی تھی، تو وہ اس کے روڑے پتھر ایسے چبھتے ہیں، وہیں سے ہم وہ کنکر شنکر اکٹھے کرتے ہیں نا جو شیطانوں کو مارنے ہوتے ہیں۔ اب وہ میں سویا ہوا تھا تو ساتھ میرے ایک نسبتاً نوجوان جوڑا، مرد کی عمر ایسے 30-32 سال ہوگی، عورت شاید اس سے جوان ہوگی، پردے میں تھی اس لیے، لیکن عام طور سے ہوتا یہی نا ہماری ازواج ذرا، تو کہنے لگا انکل پانی ہے؟ میں نے کہا جی بیٹا پانی، میں نے ایک بوتل بڑھائی، آپ کے پاس ایک ہی ہے؟ نہیں آپ پھر رکھیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا آپ رکھو، ہم سیر ہیں ابھی، ہم نے پیا ہوا ہے اور میں لے آؤں گا، میری فوجی ٹریننگ ہے۔ میں اٹھا، وہ تھکاوٹ سے چور تھے، پنڈیاں سوجی ہوئی تھی، پریشان تھے، ان کو ایک بوتل پانی نے بھی بڑا اثرا دیا ہوگا۔ میں اٹھا، میں چل پڑا، میں گھوما، وہ ایک کیمپ سا تھا جس کے اندر قید سا کیا ہوا تھا ہمیں ڈسپلن کی خاطر کہ ادھر ادھر پھر جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی، نیپالی، یہ جو ایک ہم زبان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک جگہ پہ ایسے اکٹھا قید سا کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ پانی تھا نہیں، وہ غسل خانہ تھا، اس کا پانی ہے لیکن وہ گرم بہت تھا، اس میں کلورین کی مقدار زیادہ ہوتی، پیا جا نہیں سکتا۔ اب میں گھومتے گھومتے چلا گیا وہ جنگلے کی طرف، وہ روڈ کے ساتھ گزرتا ہے، وہاں اتفاق سے سعودی حکومت کی پانی کی گاڑی آ گئی، وہ ایسے پانی کے پیٹ والی بوتلیں جو ہوتی ہیں، وہ پیٹ بنے ہوئے، وہ اس نے کوئی 7-8 مجھے پکڑا دیے، میں نے وہ اپنے احرام کے اندر ایسے لپیٹ لیے۔ وہ 10-12 پیٹ کے 7-8 پیٹ تھے، جو رستے میں مجھے ملا میں نے اس کو دیتا آیا، تو ایک پیٹ میں نے اس جوڑے کو بھی دے دیا، ایک بوتلوں کا پیٹ 6 بوتلوں کا میں نے اپنے پاس رکھا۔ بڑی شدید گرمی تھی، بار بار پینا پڑتا تھا، ایک گھونٹ کر کے پیتے تھے ہم۔ اچھا اس بات پہ اس کی بات چیت ہو گئی تو کہنے لگا کہ اچھا میں نے پوچھا کہاں کے ہو؟ پاکستان کے؟ کہنے لگے نہیں ہمارا انڈین اوریجن ہے، تو میں انڈیا سے تعلق ہے، لیکن اب میں وہ دبئی میں ایک کمپنی ہے اس کا CEO ہوں، ہم وہیں پہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کمپنی کا نام وغیرہ اس نے بتایا، اب بات آئی گئی ہو گئی، حج مکمل ہوا، طواف زیارہ ہو گیا، طواف وداع ہو گیا، ہم چلے گئے مدینہ منورہ۔ ایک دن ویسے بیٹھے تھے تو میں نے اس کی کمپنی کو سرچ کیا گوگل میں، تو مجھے پتہ چلا اس کی کمپنی کی ورتھ ہے 11.8 ارب ڈالر، 12 ارب ڈالر۔ میں نے کبھی 1 ارب تو کیا 1 کروڑ روپیہ میں نے مسلم اکٹھا نہیں دیکھا آج تک۔ وہ 12 ارب ڈالر کی کمپنی کا CEO یعنی مالک اللہ نے میرے ساتھ یہ پتھریلی زمین پہ لٹایا ہو۔ میرا اللہ چاہ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم سکون اور آرام والی زندگی کے عادی ہو جائیں۔ وہ ہر عبادت سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مشقت والا ہو جائے، پریشانی اٹھانے والا ہو جائے، کھلے آسمان کے نیچے سونے والا ہو جائے، مچھروں سے نہ گھبرانے والا ہو جائے، زمین کے اوپر لیٹ کے سو جانے والا ہو جائے، لمبے لمبے سفر پیدا کرنے والا ہو جائے۔ یہ اعصابی طور پر، جسمانی طور پر، قلبی طور پر، ذہنی طور پر یہ مضبوط ہو جائے کہ جب کبھی میں اس کے اوپر امتحان ڈالوں یہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ نماز مجھے ڈسپلن سکھا رہی ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ ارے میں آنکھوں کی پتلیاں بھی ادھر ادھر دیکھوں تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ کان دھرنا تو دور کی بات، کچھ کھا پی لینا تو دور کی بات، فون کے اوپر جواب دے لینا تو دور کی بات، کسی کی دستک پہ اس کو زبانی کلامی کہہ دینا تو دور کی بات۔ ارے باپ کے کلام پر بھی جب سلام پھیروں گا تو اس کے پاس جاؤں گا۔ نماز یہ سکھا رہی ہے، روزہ مجھے بھوک اور پیاس پہ قابو سکھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے ان کو کتنی بھوک محسوس ہوئی ہوگی، انہوں نے خندق کھودی تھی، گرمی میں کیسی بھوک محسوس ہوئی ہوگی۔ تھوڑا سا تو بھی مزہ چکھ لے، تجھے بھی پتہ چلے کہ نہیں بھوک کا غلام نہیں بننا، پیاس کا غلام نہیں بننا، غلامی ہے تو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ اپنے آپ کو تنومند کر، توانا کر، ہمت کر، حوصلہ کر، چھوڑ دے سگریٹ، چھوڑ دے پان، چھوڑ دے نشے، چھوڑ دے تو آسائشوں کی لت کو چھوڑ دے، آپ باہر نکل ذرا دیکھ۔ زکوٰۃ دیتا ہوں تو مال کی محبت کم ہو جائے۔ ہاں 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ، ارے یہ نہیں دیکھتا کہ رب نے کتنا مال عطا کیا ہے جس پر تیری زکوٰۃ ہی 10 لاکھ بن گئی۔
میں امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بس اپنے ذات میں خوش ہوں، بس اپنا اے سی والی مشین لگی ہو، ٹھنڈی مشین، ٹھنڈا گرم پانی آتا ہو، گرمیوں سردیوں میں میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی ہو جائے، گاڑی ہے تو بڑی ہو جائے، ایکڑ ہے تو مربع ہو جائے، یہاں احمد پور میں گھر ہے تو ڈی ایچ اے بہاول پور میں ہو جائے، وہاں ہے تو ملتان میں اور لاہور میں اور اسلام آباد میں اور دبئی میں پینٹ ہاؤس فلیٹ ہو جائے، یہی بس ہے؟ یا کہیں میری خواہشوں کو قدغن لگنی ہے، کہیں میں نے روکنا ہے، کہیں میں نے کہنا ہے، اندر سے آواز آئے بس کافی ہے، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے پاس بڑا مال صحیح، میں 1 لاکھ کیا 10 لاکھ روزانہ کماتا ہوں، لیکن دیکھنا پڑے گا کدھر خرچ کرنا ہے۔ مال عثمان غنی کے پاس بھی گھٹ نہیں تھا، لیکن صرف اپنے لیے آسائشہ نہیں سمیٹ کے بیٹھا تھا، ارے وہ یہودیوں کو بھی پانی پلا رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں، جب تک ہم کردار کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم چور، ہم ڈکیت، جتنا ہمیں مل جائے، رات کے اندھیرے میں ضمیر بیچنے والے، ووٹ بیچنے والے، حق کو جانتے ہوئے بھی حق سے منہ چرانے والے، پلٹے کھا جانے والے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر بک جانے والے اور ہمیں بیچنے والے سارے، مولوی اپنی جگہ بیچ رہا ہے، پیر اپنی جگہ بیچ رہا ہے، میں آنسو بہا رہا ہوں، دھاڑ دھاڑ آنسو بہ رہے ہیں، پیر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے، ارے مجھے یہ 18 کروڑ کی گاڑی دے، میں اس پیر صاحب سے زیادہ آنسو بہا لوں گا۔ 18 کروڑ کوئی تمہیں دے دے، گاڑی دے دے، ارے جس کی گاڑی 18 کروڑ کی ہو میں اس سے زیادہ اچھل کے رو لوں گا۔ فتوے میں جاری کر دوں گا، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن مفتی کون پوچھتا ہے، ایسے فتوے جاری کروں گا، اوپر سے حکم آ جائے یہ فتوہ دے دو، عوام کی نظر اس طرف ہو رہی ہے، ان کو ذرا ہٹانا ہے، اس طرف لگانا ہے۔ جو دین پہ بیٹھا ہے دین بیچے، جو انصاف کے منصب پہ بیٹھا ہے انصاف بیچے، جو استاد ہے وہ تعلیم بیچے، جو وکیل ہے وہ ایمان بیچے، پارٹیاں بدلے، جو سیاستدان ہے وہ تمہارا مستقبل بیچے، ہر شخص بے بکاؤ، ہم نے لیڈر ہی ان کو بنایا جو ہمارے جیسے ہیں، کردار نہیں ہے۔ میرا نبی بنا رہا ہے کردار۔ لالچ کیا تمہارے نبی کو نہیں دیا؟ سید عالم نے اپنے کردار سے بتایا ہے، 9 کے 9 قبیلوں کی سرداری ہم دیتے ہیں، سردار عرب بناتے ہیں، عرب کا بادشاہ بناتے ہیں، ہر قبیلے کی خوبصورت ترین عورت تمہارے نکاح میں دیتے ہیں، تمہیں سونے اور چاندی میں تول دیتے ہیں، ارے تمہیں غلام دیتے ہیں، باندیاں دیتے ہیں، اطلس و کمخاب دیتے ہیں، تمہیں بلور اور کانچ کے برتن دیتے ہیں، تمہیں شاہانہ زندگی دیتے ہیں۔ بھئی یہی تھا نا کہ جی حکومت قائم ہو جائے، حضور کا یہی مطمع تھا کہ حکومت تو وہاں پہ ہو رہی تھی قائم، نہیں، وہ مکہ کی فتح کی اور بات ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، میرے نبی کا در کھٹکھٹایا گیا، حضور نے دروازہ کھولا، صحابہ نے دیکھا سرکار کے چہرے پر چٹائی کی بان کے نشان ہیں، اس سے بڑا انسان کائنات میں آ ہی نہیں سکتا، یہ وہ ہستی ہے۔ اگر اس ہستی کے چہرے پر چٹائی کی بان کا نشان ہے تو مسلمانوں جانو کہ عظمت انسانی اس میں نہیں ہے کہ راحت و آرام کے کتے بن جائیں، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا۔ ہم ان کے لیے راحتیں دے رہے ہیں، بڑا گھر بنوا لیتا ہوں، ایسے ڈی ایچ اے ملتان میں گھر بنواؤں گا، 4 کنال کا گھر بنواؤں گا، 18 کروڑ کا گھر بنواؤں گا، 3 منزلہ گھر بنواؤں گا، یہ آرام ہوگا، نہیں یہاں پہ میں لیٹوں گا نا، یہ میرے لیپ ٹاپ کا چارجر یہ دور ہو جاتا ہے، اچھا یہاں پہ موبائل رکھوں گا، آج آنکھ بند ہوئی، بچوں نے کہا یار یہ ہمارا ابو بھی جو ہے نا ایسے اب اللہ والا تھا، ایسے بادشاہ بندہ تھا، ملتان ڈی ایچ اے بھی کوئی جگہ بنوانے کی، اسلام آباد اچ گھندا، لاہور اچ گھندا، چلو دبئی یار کوئی ایک فلیٹ گھن گھندا، یار اے ہن ملتان اچ کون رہے یار، ہن میری جاب اتھا ہے یار اندہ حساب کروا یار، اے بھیرا میں کوئی دے حصہ اپنا ہی گھن گھن، پھر بہو نے